السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو دوبارہ اگلی کلاس میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے کہ آج ہمارے اس آن لائن سیشن کی دوسری کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ لیسن میں ہم نے جو ہمارے سلیبس میں الگ الگ سیکشنز دیے گئے ہیں، گرامر، پروز، پوئٹری اور نان ڈیٹیل، تو ہم نے آغاز کیا نان ڈیٹیل سٹوریز سے ہمارے اس سیشن کا، کہ سب سے پہلے ہم نے نان ڈیٹیل سٹوریز سے شروع کیا، اور ہم نے نان ڈیٹیل کی سب سے پہلے سٹوری آپ کو کل بتائی، الاصدقاء الحراس، یعنی لالچی دوست۔ ہم نے کل آپ سے 3 لالچی دوستوں کی سٹوری شیئر کی، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو اس کے جو کوشچن آنسرز ہیں جو آپ کو اینول میں آئیں گے، تو ان کوشچن آنسرز کے بارے میں بھی بتایا، اور آپ کو اسکرین پر بھی انہیں ڈسپلے کیا گیا کہ یہ کوشچنز ہے اور آپ کو اس کی رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل کے لیسن کو آپ نے بہتر طریقے سے سمجھا۔ اس کے اندر ہمارے پاس مورل ویلیوز بھی بتائی گئی ہیں کہ ہم کو کس طرح سے لالچ سے دور رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے کوشچنز بھی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ اینول میں اس کے لیے پریپیئر ہو سکیں۔ تو آپ کو جو یہ کوشچنز دیے گئے ہیں اس کو میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی بہتر طریقے سے۔ ابھی سے ہی ان کوشچنز کی پریکٹس کرتے رہیں، کوتاہی اور سستی نہ برتیں۔ اب میں آج آپ کے سامنے نان ڈیٹیل کی دوسری سٹوری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان ڈیٹیل کے اندر آپ کو 3 سٹوریز بک میں دی گئی ہیں، جس میں سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے ایک سٹوری کو ڈیلیٹ کیا ہے، تو رہ گئی ہیں آپ کو صرف اور صرف 2 سٹوریز۔ تو گزشتہ لیسن میں آپ کو اس سٹوری کے 4 کوشچنز تھے، اور اس سٹوری کے بھی جو آج آپ پڑھیں گے اس کے بھی 4 کوشچنز رہیں گے۔ تو اس طرح ٹوٹل آپ کو 8 کوشچنز کے آنسرز کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ کوشچن آنسرز آپ کو اینول ایگزام میں 4تھ بٹ میں آئیں گے، اور 4تھ بٹ کے لیے 8 نمبر آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر ان 8 کوشچنز کی پریکٹس اچھے سے کریں گے تو ان میں سے کوئی 2 آپ کو لکھنے ہوں گے، اور اس کے آپ کو 8 مارکس مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے کوشش کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے سیکنڈ سٹوری آپ کو کیا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہے فضل الصدقی۔ سیکنڈ سٹوری آپ کو جو دی گئی ہے کہ فضل الصدقی، ایکسیلنس آف ٹروتھفلنس، ایکسیلنس آف ٹروتھفلنس، یعنی سچائی کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ سچائی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہوتی ہے، یعنی سچ بولنا کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہم کو سچائی سے کس طرح جڑے رہنا ہے، اور سچ بولنے کی کیا برکت ہوتی ہے، سچ بولنے سے کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پر آپ کو ایک سٹوری دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ سچ کا کیا فائدہ ہے اور سچ سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک سٹوری کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ سچ کی اہمیت اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ الصدق خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس۔ سچائی ایک قابل تعریف عادت ہے اللہ کے پاس بھی، خدا کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس بھی۔ یعنی سچائی یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور انسانیت کو بھی پسند ہے، کہ اگر آپ سچے ہیں
تو آپ کو خدا بھی پسند کرتا ہے، اور آپ سچے ہیں تو آپ کو لوگ بھی خود بخود پسند کرنے لگ جائیں گے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ النَّاسَ بِالصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لوگوں کو اپنے باتوں میں اور اپنے کاموں میں سچ سے کام لینے کا حکم فرمایا ہے، سچ سے کام لینے کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی انسان کو نہ صرف اپنی باتوں میں سچا ہونا چاہیے بلکہ اسے اپنے کام میں بھی سچا ہونا چاہیے، کہ جب آپ کہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات اور گفتگو میں بھی سچائی ہونی چاہیے، اور جب آپ کوئی کام کریں خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کا کام ہو، یعنی آپ اگر پولیس مین ہوں تو اس میں آپ کو سچا ہونا چاہیے، آپ اگر انجینئر ہوں تو آپ کو اس میں سچا ہونا چاہیے، آپ ایک لائر یا جج ہوں تو اس میں آپ کو سچا ہونا چاہیے، نہ صرف بات سے بلکہ اپنے کام سے بھی، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنۃ، کہ سچ، یقیناً سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، یقیناً سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جو انسان سچ بولتا ہے تو ہمیشہ وہ نیکی کی راہ پر ہوتا ہے، اور جو انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اسے جنت کی طرف یعنی پیراڈائز کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے خدا کے پاس سچا لکھ دیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کو اپنائیں اور ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنی گفتگو اور اپنے کاموں کے ذریعے سے سچ سے جوڑے رکھیں۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جو انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے جوڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ گناہ کی طرف چل پڑتی ہے، کہ انسان کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں، بولنے پڑتے ہیں، کہ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ سے جڑ جاتا ہے تو ہمیشہ وہ اسے اور گناہوں کی طرف لیتے چلے جاتا ہے، کہ آپ جھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 100 کوششیں کرتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتا ہے، اس دلدل میں پھنستے ہی چلے جاتا ہے، آخر کار وہ اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا لیتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اگرچہ کسی انسان کی تصویر یا اس کا ریکارڈ پولیس اسٹیشن میں ایک مجرم کے طور پر دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس شخص سے ڈرنے لگتے ہیں، اور اس کے جرم سے بچنے کے لیے ہم اس سے دوری اختیار کرتے رہتے ہیں، اور اسے سارے لوگ، سارا معاشرہ برا سمجھتا ہے۔ تو کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اگر کسی انسان کا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برا ہو جائے تو پھر وہ کتنا برا سمجھا جائے گا، کہ دنیا کے اندر چند ایک لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص مجرم ہے، فلاں پولیس اسٹیشن میں اس کا ریکارڈ ہے، وہ ان کی نظروں میں ذلیل اور برا ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس برا اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو کل قیامت میں جب ساری مخلوقات، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے تو وہ ان ساروں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوگا۔
تو اس لیے چاہیے کہ سچ کا دامن تھامے رہیں، سچائی کو اپناتے رہیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ آگے الصدق سبب النجات والہدایت، سچائی یہ نجات اور سیدھا راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ومن اشہر الحکایات فی فوائد صدق حکایت الشیخ سیدنا عبد القادر الجیلی رحمۃ اللہ علیہ فی ایام صبا، بتا رہے ہیں کہ سچائی کے متعلق مشہور حکایتوں اور کہانیوں میں سے ایک کہانی شیخ عبد القادر الجیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بچپن کی جو کہانی ہے سچائی کے بارے میں، وہ بہت ہی مشہور و معروف اور زبان زد عالم ہے۔ تو وہ حکایت، وہ سٹوری کیا ہے دیکھتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں۔ میں یہ سٹوری آپ کو اپنے الفاظ میں بتا سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کے عربک جو سینٹنس ہے اس کو پڑھ کر آپ کو یہ سٹوری بتا رہا ہوں، تاکہ آپ اگرچہ دوبارہ بک کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کون سے ورڈ کا کیا میننگ ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی میسر آئے کہ جس طرح آپ اردو، انگلش اور تیلگو، ہندی میں جو ہے اسٹوریز سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے اور معلوم ہو کہ عربک کے اندر سٹوری کیسے لکھی جاتی ہے۔ کان الشیخ السید عبد القادر الجیلی راغبا فی العلم منذ طفولتہ، شیخ عبد القادر جیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن کے زمانے سے ہی علم میں مشغول تھے، علم سے محبت کرتے تھے، علم سے محبت کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر الجیلی اپنے بچپن میں ہی علم سے محبت اور رغبت کرتے تھے، علم کا شوق رکھتے تھے۔ ودرس الابتدائیۃ علی امہ بعد وفات ابیہ، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم، یعنی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے وہ اپنے مدر سے سیکھی، یعنی جو فنڈامنٹل اسٹڈیز ہے وہ انہوں نے اپنی ماں سے سیکھی، جو ابتدائی تعلیم ہے، اپنے والد کی وفات کے بعد، اپنے والد کے گزر جانے کے بعد۔ وقال لأمہ یوما، انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، انا ارغب فی الذهاب الی بغداد، میں بغداد کو جانا چاہتا ہوں، میں بغداد کو جانا چاہتا ہوں، لأنہ مرکز للعلم والعلماء، کیونکہ وہ علم اور علماء کا ایک مرکز ہے، علم اور علماء کا مرکز ہے، یعنی سینٹر آف دا نالج اینڈ اسکالرس، یعنی بغداد جو سٹی تھا اس وقت وہ نالج اور اسکالرس کا ایک سینٹر تھا۔ تو انہوں نے آگے کی پڑھائی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے یہ اجازت مانگی کہ وہ اس سٹی آف نالج اور اسکالرس، سٹی آف نالج اینڈ اسکالرس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ فَأَذِنَتْ لَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى بغداد، تو ان کی ماں نے انہیں بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ ثُمَّ وَضَعَتْ 40 دینارا فی کیس صغیر، پھر ان کی ماں نے 40 دینار ایک چھوٹی سی تھیلی میں رکھ دیے، وَرَبَطَتْهُ بِثَوْبِهِ تَحْتَ إِبْطِهِ، اور اسے ان کے کپڑوں میں بغل کے نیچے سی دیا۔ وَنَصَحَتْ أُمُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تَكْذِبْ فِي حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ، ان کی ماں نے انہیں نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کسی حال میں تم جھوٹ نہ بولنا، کسی حال میں تم جھوٹ نہ بولنا، یہ ان کی ماں نے انہیں جاتے وقت نصیحت کی۔ لِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَاذِبِينَ وَالزَّمِ الصِّدْقَ دَائِمًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہمیشہ سچ کو لازم کر لو، ہمیشہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَوَعَدَهَا الْوَلَدُ بِلُزُومِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ بِعَهْدِهَا، تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، بِلُزُومِ الصِّدْقِ، سچائی کے دامن کو تھامے رکھنے کی،
والوفاء بعہدہ اور ان کے وعدے کو پورا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ فلحق بقافلۃ تذهب الی بغداد، پھر وہ ایک قافلے سے جا ملے جو بغداد جانے والا تھا۔ قافلہ یعنی کاروان، تو ایک قافلے سے کاروان سے جا ملے جو بغداد جانے والا تھا۔ وصارت القافلۃ بعیدا عن الجیلانی ودخلت فی الغافۃ، قافلہ ابھی جیلان جو شہر تھا اس سے دور ہوا، قافلہ جیلان شہر سے دور ہوا، ودخلت فی الغافہ اور وہ ایک جنگل میں انٹر ہوا۔ وہجم اللصوص علی القافلۃ، تو اچانک سے ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا۔ ونہبوا اموالہم، اور انہوں نے ان کا مال لوٹنا شروع کیا۔ وجاء لص الی الولد وسألہ، ایک چور ایک ڈاکو لڑکے کے پاس آیا اور اس نے اس سے سوال کیا، یعنی شیخ عبدالقادر جیلی سے سوال کیا۔ اللص، چور کہہ رہا ہے، هل عندک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ الولد، لڑکا یعنی شیخ عبدالقادر جیلی رحمہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ نعم، ہاں، عندی 40 دینارا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دینار کا میننگ ہوتا ہے کہ سونے کا کوائن، گولڈ کوائن جو ہوتا تھا اس زمانے میں اسے دینار کہا جاتا ہے۔ فظن اللص انہ یسخر منہ، تو ڈاکو نے یہ سوچا کہ لڑکا مجھ سے مذاق اور مسخرہ پن کر رہا ہے۔ فجاء الیہ لص آخر، ان کے پاس ایک دوسرا ڈاکو اور چور آیا۔ یسألہ نفس السؤال، اسی نے بھی اسی طرح سوال کیا۔ فاجاب الولد بنفس الجواب، تو آپ نے ہو ویسا ہی اس ڈاکو کو بھی جواب دیا۔ فوقع اللصوص فی الشک، تو سارے ڈاکو شک میں پڑ گئے۔ فاخذوا الی رئیسہم، تو انہیں پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ فسألہ رئیسہم، تو ان کے سردار، ان ڈاکوؤں کے سردار نے بھی ننھے سے بچے سے وہی سوال کیا۔ الرئیس، ڈاکوؤں کا سردار، هل عندک دنانیر، کیا تمہارے پاس دینار ہیں؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ نعم عندی دنانیر، ہاں میرے پاس دینار ہیں۔ الرئیس، ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کم دینارا عندک، تمہارے پاس کتنے دینار ہیں، کتنے گولڈ کوائنس ہیں؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ عندی 40 دینارا، میرے پاس 40 گولڈ کوائنس ہیں۔ الرئیس، تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ویر آر دے، آئین ہی، ویر آر دے، وہ کہاں ہیں؟ الولد، تو لڑکا کہتا ہے فی کیس صغیر مربوط بثیاب تحت ابطی، وہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں ہیں جو میرے بغل کے نیچے کپڑوں میں سی دی گئی ہیں۔ فامر الرئیس بقطع الثوب المشتمل علی الدنانیر، تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ گولڈ کوائنس کی جو تھیلی ہے اسے پھاڑا جائے۔ ولما نظر اللصوص الیہا، تو جب ڈاکوؤں نے اسے دیکھا تو عجبوا من امر الولد، لڑکے کے معاملے پر انہیں حیرت ہوئی۔ فسألہ الرئیس، تو ڈاکوؤں کے سردار نے بچے سے پوچھا ایھا الولد، اے لڑکے، لما صدقت، تو نے سچ کیوں کہا؟ وانت تعلم جیدا اننا اعداء للمال، حالانکہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہم مال کے دشمن ہیں۔ فلا نترک ای مال من غیر نہب اذا ظہر، ہم کوئی مال بغیر لوٹے نہیں چھوڑتے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے، جو ہمیں ظاہر ہو جاتا ہے، جو ہمیں نظر آ جاتا ہے، وہ مال بغیر لوٹے ہم نہیں چھوڑتے۔ الولد، تو لڑکے نے کہا لأننی وعدت امی بأن اصدق دائما فی کل حال، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، میں کسی بھی ہر حال میں سچ بولوں گا، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولوں گا۔ فبکا رئیس اللصوص، تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا۔
علی ذالکا اس بات پر، فبکا رئیس اللصوص علی ذالکا تو ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر خوب رونے لگ گیا۔ فیقول یا للاسف، وہ کہتا تھا وہ ڈاکوؤں کا سردار، یا للاسف، ہائے افسوس، ان ھذا الولد یوفی عہد امہ، یقیناً یہ لڑکا اپنی ماں کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، ونحن لا نحترم عہد اللہ وامرہ، ہم ہیں کہ اللہ کے وعدے کا احترام نہیں کرتے، وامرہ اور اس کے حکم کا ہم احترام نہیں کرتے۔ یعنی اس کے دل میں پر یہ واقعہ بہت بڑا گہرا اثر کر گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ اپنی ماں سے جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ لڑکا اپنے ماں کی بات کو اور اس کے وعدے کو پورا کرنے کے خاطر اپنے سونے کے سکوں کو لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، چوری نہ کریں، لیکن ہم نے اللہ کے وعدے کا اور اس کے حکم کا احترام نہیں کیا۔ فتاب الرئیس، تو ڈاکوؤں کا سردار توبہ کرتا ہے، وتاب معہ الآخرون من السرقۃ علی ید الولد، اور اس ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈاکو بھی لڑکے کے ہاتھ پر، اس چھوٹے سے لڑکے کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ وجعل اللہ ھذا الولد امام الاولیاء، آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کو اپنے اولیاء کا امام بناتا ہے، یعنی اولیاء ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے پر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جن کے ایک آواز پر خلق خدا ان کے تابع اور ان کے ماتحت ہو جاتی ہے، ان کا حکم ماننے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الاولیاء یعنی اولیاء کا امام، اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا امام بنا دیا۔ ورد اللصوص جمیع المال الی اہل القافلۃ، ڈاکوؤں نے تمام مال، سارا کا سارا مال قافلے والوں کو لوٹا دیا۔ ایھا الاولاد، اے لڑکو، انظروا کیف صار صدق الولد الصالح سبب ہدایت کثیر من اللصوص، دیکھو کہ نیک لڑکے کا سچ کہنا ڈاکوؤں اور بہت سے ڈاکوؤں اور چوروں کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ وکیف سلکوا طریق الہدایت بفضل صدقہ، اور کیسے وہ اس لڑکے کے سچ کی فضیلت سے ہدایت کا راستہ چلنے لگ گئے۔ تو دیکھیں کہ سچ بولنے کا کتنا بڑا عظیم فائدہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے لڑکے نے جب ایک سچ کہا تو اتنے بڑے ڈاکو نے کہ جس کا کام لوگوں کا خون بہانا، ان کا مال لوٹنا اور کئی لوگوں کو نقصان پہنچانا، اس کا یہ زندگی بھر کا مشغلہ اور کام تھا، جتنے اپنی بہت بڑی عمر لوگوں کے مال لوٹنے میں، ان کے خون بہانے میں گزار دی تھی، ایک سچ کی وجہ سے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ نہ صرف اس نے اس کام سے اپنے آپ کو توبہ پر آمادہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس کے ساتھی تھیں وہ سب کے سب اس کام کو چھوڑنے اور سیدھے راستے پر چلنے کا عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی اصلی فطرت پر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قافلے والے تھے جن کا مال لوٹا گیا تھا، ان ڈاکوؤں نے ان کے مال ان کے حوالے بھی کر دیے۔ تو اس طرح سے جو جانی نقصان ہونے والا تھا اس سے بھی لوگ بچ گئے، جو مالی نقصان ہونے والا تھا اس سے بھی بچ گئے، اور یہ جو ڈاکو تھے جو غلط اور خدا کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، انہیں بھی راہ ہدایت اور راہ راست مل گیا۔ تو اس طرح یہ لیسن سچائی کی اہمیت کے بارے میں تھا۔ اس کے اندر آپ کو 4 سوال ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے ایو شیئن یہدی الی البر، کون سی چیز
نیکی کی طرف لے جاتی ہیں؟ تو جواب ہے الصدق یہدی الی البر، الصدق یہدی الی البر، الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے هل الکذب یہدی الی الفجور، هل الکذب یہدی الی الفجور، کیا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے؟ تو آنسر ہے نعم، جی ہاں، الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تھرڈ ون، ایو خصلۃ محمودۃ عند اللہ والناس، کون سی عادت اللہ اور لوگوں کے پاس محبوب پسندیدہ ہے؟ آنسر ہے الصدق خصلۃ محبوبۃ عند اللہ والناس، الصدق سچائی یعنی سچ بولنا اللہ اور لوگوں کے پاس پسندیدہ عادت ہے۔ فورتھ ون، ماذا سأل اللص الاول الولد، ماذا سأل اللص الاول ولدا، پہلے چور ڈاکو نے لڑکے سے کیا سوال کیا؟ سأل اللص الاول، پہلے ڈاکو نے سوال کیا هل عندک مال، کیا تیرے پاس مال ہے؟ تو اس طرح یہ آپ کے اس لیسن سے ریلیٹڈ 4 کوشچنز تھے جن کے آنسر بھی آپ کو بتائے گئے۔ تو اب آپ پر ضروری ہے کہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ میں آپ کو یہاں اسکرین پر اس کو شو کر رہا ہوں، اس کو کاپی کریں، کیپچر کریں اور ان کوشچنز کی آپ جو آنسر نیچے دیے گئے ہیں ان کی آپ پریکٹس کرتے رہیں، تو آپ کو آئندہ مشکل نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ اس سلیبس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے کہ رائٹنگ پریکٹس نہیں ہوئی ہے، تو چاہیے کہ آپ کو رائٹنگ کی پریکٹس کرتے رہیں۔ تو ہمارا یہ لیسن آج یہاں پر ختم ہوا، کل ایک نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔